تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا روا آپ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے تھے یہ محلہ قریشیان میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے اور پورن پور کی سرزمین میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ شاید حافظ قاری قمر محبوب صاحب اللہ بڑے عزیز دوست میرے حضرت حافظ قاری شاہ محمد صاحب اللہ بڑے عزیز دوست ہیں، اب سے نہیں تقریباً میں جب ثالثہ جماعت پڑھتا تھا تب سے سیرت میں میرا آپ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے، بس جس تعلق سے پروگرام سجایا دیکھ لیجئے آپ، میری عادت یہ ہے کہ میں جس تعلق سے پروگرام ہوتا ہے تقریر اسی تعلق سے کرتا ہوں۔ تھوڑی سی دیر آپ حضرات آگے برداشت کریں، ابھی مجھ سے قبل آپ نے خلیفہ اول بلا فصل یار بار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مجھ سے قبل خطیب اہل سنت خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کر لیا۔ ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کے سمجھانے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، بس اس امید پہ میں چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا، بس اپنی جگہ کی توجہ میری طرف رکھیں اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس و سوہا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشیعہ فخر ازہر فرماتے ہیں جہاں بھی ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ بلکہ بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے اچھے کلام، بہترین انداز میں نعت و مناقب کے اشعار آپ نے شاعر اہل سنت بھائی فہیم اختر صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیے۔
اب آئیے اپنے ذہن کو میری طرف رکھیے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جا اپنی دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا اپنی دے چکے، اور حفظ جان و جان فروز غلط کی ہے. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جتنا فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے رکھی ہے. حضرات اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر جو خبر نہ ہو. اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پر بارے، جان و دل تیرے قدم پر بارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور کیسے آقا کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لایا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار. اب اس آیت کریمہ کی الگ الگ تفسیر بیان کی، مفسرین کرام کے الگ الگ اقوال ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا اور دیگر مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس میں سچ سے مراد مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور صدق کا تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی. سچ لانے والی ذات حضور کی ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی. اور صحابہ کرام کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرتے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق اس ذات کا نام ہے کہ اگر ان کی صحابیت کا کوئی انکار کرتے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت. حضرت ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں رب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اے میرے پیارے مسلمانوں اپنے ذہن کو قریب کریے گا. لقب جتنے زیادہ ہوتے ہیں شخصیت کا، ذات کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے. آپ کا ایک لقب ہے عتیق، جس کے معنی آتے ہیں آزاد. ایک لقب کیا ہے؟ عتیق، جس کے معنی آتے ہیں آزاد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے والد جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کو دیکھ کر کے فرمایا انت عتیق بالنار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد. سبحان اللہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کا یہ لقب صدیق ہے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق. آپ دیکھیں مکے سے لے کر کے مدینے تک کبھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، یار ہونے کا حق ادا کر دیا. دوستی آدمی مطلب کے لیے کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس ذات کا نام ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے کلمہ پڑھا آخری دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. حضور جب دنیا ظاہر سے تشریف لے گئے تو آپ خلیفہ بنے، تب بھی آپ نے مانعین زکوٰۃ سے یہ کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ رسی ان سے لے نہیں لے.
اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب سب انکار کر رہے تھے تو جو اقرار کر رہا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جب سب تکذیب کر رہے تھے تو جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جب سب انکار تھے تو جو اقرار کر رہا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ارے رسول کے بلانے پہ جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور کے نام پہ جو اپنی جان لٹا رہا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور کے نام پہ جو اپنا مال لٹا رہا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور نے جس پر اعتماد کیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور نے جس کو اپنا رازدار بنایا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور نے جس کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے لے کر کے چلے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو غار ثور میں حضور کے چہرے کا دیدار 3 دن اور 3 رات تک تنہا کرتا رہا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو حضور کو اپنے کانوں پہ سوار کر کے غار ثور پہ لے کر کے چڑھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کاندھوں پہ سوار ہو کر کے گئے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو نبوت کا وزن اٹھا لے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس پہ نبوت وزن ڈال دے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو کون ابو بکر صدیق ہے۔ اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نبی نے جس کو اپنا خسر بنایا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ جس کے گھر میں دولہا بن کے تشریف لائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو کون ابو بکر صدیق ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہاں وہ ابو بکر صدیق میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کو تشریف لے گئے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل کون مجھ کو میری تصدیق کرے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ جو سب سے پہلے آپ کی معراج کی تصدیق کرے گا اسے ابو بکر صدیق صدیق اکبر کانفرنس نعرہ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو جان نبی پہ لٹا رہا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو مال نبی پہ لٹا رہا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو سفر میں نبی کے ساتھ ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو حضر میں نبی کے ساتھ ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نمازوں میں نبی کے ساتھ ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہاں کون ابو بکر صدیق؟ ارے جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا جہاں کوئی کسی سے یار و مددگار نہیں ہوگا میرے آقا قیامت کے دن اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب ارشاد فرمائے گا محبوب روتے کیوں ہو؟ نبی عرض کریں گے مولا میری امت کا حساب شروع فرما دے رب فرمائے گا محبوب امت کو لے کر آؤ تو میرے آقا سب سے پہلے جسے سب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اسی حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے نبی کے ساتھ میں جنت میں جائیں گے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہاں کون ابو بکر صدیق؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن اپنی قبر انور سے اٹھیں گے تو آپ کے داہنے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور محدث اعظم کی چھوٹی علیہ رحمہ پکار اٹھے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کو وہ جاتے ہیں نبوت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق؟ انسان فطری طور پر 3 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے کہ انسان 3 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو کہ آپ نے اپنی جان نبی پہ نچھاوا تھا۔ ایک بات آپ دیکھیے گا کہ ذات کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ جو حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے تھے 5,500 فٹ ہے غار ثور۔
اور مین راستہ چھوڑ کے نبی کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے پنجوں کے بل 5,500 فٹ پہ لے کے جو چڑھے اسے ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ کبھی سوچا آپ نے کتنا بھی طاقت اور نوجوان جائے نا غار ثور کی چڑھائی دیکھ کے سیدھی چڑھائی ہے اس کی چڑھائی دیکھ کے پسینہ آ جاتا ہے اس کے چڑھوں گا کیسے؟ اللہ اکبر۔ ترکی والوں نے تو راستہ بہت آسان کر دیا، اس پہ سیڑھیاں بنا دی چڑھنے کے لیے، لیکن اس دور میں سیڑھیاں نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نبی کو لے کر کے غار ثور۔ اللہ اور یہ غار ثور کیا ہے؟ یہ انڈے کی شکل میں ہے، غار ثور انڈے کی شکل میں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے میں اندر جاتا ہوں آپ سبحان اللہ۔ کہیں کوئی تکلیف دینے والا جانور نہ ہو آقا تو آپ تکلیف دے دے، پہلے میں جاتا ہوں۔ اللہ پر ذرا محبت دیکھیں، جب آپ اندر گئے تو سوراخ دیکھے تو اپنی چادر پھاڑ کر کے سوراخ بند کر دیے، 2 یا 1 سوراخ کھلا رہ گیا، اس پہ اپنے پیر رکھ لیا، انگوٹھا یا نہیں رکھ لی، اور اب نبی کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اندر تشریف لائے، میرے آقا اندر تشریف لائے۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر کے آرام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کے چہرہ انور کا دیدار کرائے۔ اب صرف یہ تو نبی کے عاشق نہیں ہیں، ایک سانپ کئی سالوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ راستہ بند کر دیا، تمام راستوں پہ گیا، سب بند ملے، ایک بار گوشت کی چیز نظر آئی تو اپنے ڈھنگ سے حرکت دی، لیکن پاؤں نہیں ہٹا، تو اس نے اپنا فطری تقاضا دکھایا، ڈسنا جب ڈسا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نبی کے چہرے انور پر گرے۔ میرے آقا نے آنکھیں کھول کے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کیا آقا کوئی موذی جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر پاؤں ہٹاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دے دے۔ نبی نے فرمایا جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو ایسے ہی وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب پاؤں ہٹایا تو سانپ باہر نکلا۔ یہ سانپ وہ ہے کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا تھا کہ مکے جانے والا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے پوچھا مکے جا کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے دور کے پیغمبر سے سنا ہے کہ جب نبی آخر زمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں گے تو غار ثور کے اندر 3 دن راتیں ٹھہریں گے، مجھے اس میں جانا ہے۔ محبت دیکھیں، اور جب آج تمنا پوری ہونے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سارے راستے بند کر دیے۔ سانپوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سانپ جب 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے چوٹی والا چٹیا والا سانپ کہا جاتا ہے، اور جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر سے بال گر جاتے ہیں، اسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں کر دے گا، اور وہ سانپ جسم سے لپیٹا لگا کر کے فن منہ کے سامنے کر کے کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں تیرا وہی مال ہوں جسے سے دنیا میں جمع کر کے آیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اس کا مزہ چکھو جسے تم نے دنیا میں جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے مال کی زکات ضرور نکالا کرو۔ زکات کوئی زیادہ نہیں ہے، 100 روپے پہ 2.5 روپے ہے، 1 لاکھ پہ 2500 روپے کی زکات نکلتی ہے۔ اگر 1 کروڑ روپے ہمارے پاس ہیں تو 1 لاکھ کی زکات نکلے گی۔ یہ تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ 10,000 یا 5,000 زکات کے پیسے ہمارے پاس سے جا رہے ہیں، یہ تو آدمی سوچتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا دوسرا پہلو کہ جہاں ہمارے 10,000 جا رہے ہیں یا 2500 جا رہے ہیں، وہاں 1 لاکھ کا مالک بھی تو اللہ نے ہم کو بنایا ہے، 1 کروڑ بھی تو اسی رب نے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے بڑے سے بڑے امیروں کو فقیر ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے غریب سے غریب انسان کو کاروں میں گھومتے ہوئے دیکھا، وہ رازق ہے ہزاروں کو دیتا ہے پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا ہوتے
سمندر میں ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر، جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والوں اپنے مال کی زکات ضرور نکالا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سارے راستے بند کر دیے، جب نبی نے فرمایا پاؤں ہٹاؤ، پاؤں ہٹایا، سانپ باہر آیا، ارشاد فرمایا اے سانپ تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ تو سانپ اپنی زبان میں کہتا یا رسول اللہ یہی آپ کے عاشق نہیں ہیں، ہم بھی تو آپ کے عاشق ہیں، ہم نے تو کوئی زندگی کی امید پہ گزاری کہ آپ کا دیدار کب ہوگا، اور جب آج دیدار ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے سارے راستے بند کر دیے، میں کاٹتا نہیں کیا کرتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے اپنا جواب دہن لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اب آدھا حضرت کا شعر پڑھو کہ صدیق بلبلکار میں جاؤں کے دے چکے اور حفظ جان و جان فروز گزر کی ہے، فرمایا اور ان کو تم ہاں ان کو تو نے نماز انہیں پھیر دی جان، ہاں ان کو تو نے نماز اور ان کو پھیر دی جان، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ حضرت کر گئے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت کے شاعری ذہن میں رکھیے گا، میں اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ یاد رکھو کون ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے جان نبی پہ نچھاور کر دی، جان نبی پہ قربان کر دی، اور صوفیاء کرام بہت اچھا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ غار میں جانے سے پہلے نبی کو ابھی داخل نہیں ہونے کے لیے کہا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیں میں اندر جاتا ہوں۔ غار کے اندر پہلے حضرت ابو بکر صدیق گئے ہیں، اور غار اور جو ہے وہ مثل پیدا ہے، انڈے کی مثل ہے، اور یہ دل جو ہے یہ بھی انڈے کی طرح ہوتا ہے، دل بھی مثل پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس دل کے اندر جب تک ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی تب تک مدینے والے مصطفیٰ کی محبت گھر نہیں، جب تک ابو بکر کی محبت دل میں نہیں آئے گی اور دل کے میل کچیل کو دور نہیں کرے گی تب تک مدینے والے مصطفیٰ کی محبت اس دل میں گھر نہیں۔ اس لیے اس دل کو پہلے ابو بکر صدیق کی محبت سے سجا لو، تبھی مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ اس دل کے اندر روشن ہوگا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھو کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اور لہد میں عشق رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جان نبی کی قربان کر دی۔ اب دوسری بات آتی ہے مال، آپ نے مال بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ کیا بھروسہ تھا، کیا توکل تھا آپ کا؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ انسان تیسری چیز جو ہے محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، انہوں نے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابا جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے، میں نے باپ ہونے کا لحاظ کیا کہ آپ میرے والد ہیں، اس لیے تلوار میں نے ہٹا لی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹے وہ تیرا کفر تھا جس نے باپ ہونے کا لحاظ کیا، اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ میں تیرا بیٹا ہونے کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ دشمن رسول ہونے کی وجہ سے میں تیری گردن کو اڑا دیتا۔ تاج شریعہ یاد آ گئے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دے۔ نبی سے سچی محبت، نبی سے سچا عشق، اور کیسی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کو، کیسا پیار تھا نبی سے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا کون حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ عدت کے بعد آپ کی بیوی سے نکاح حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا، اور آپ نے پہلی رات میں ایک سوال کیا تھا کہ میں نے آپ سے جو نکاح کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے ایک بات پوچھنے کے لیے کہ تم ابو بکر صدیق کی راتوں کے بارے میں بتاؤ کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے رو کر کے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، کافی رات تک جب
جب جب نبی چاہتے وہ نبی کی بارگاہ میں رہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب آتے تو بستر پہ نیند نہیں آتی، کربٹیں بدلتے رہتے، پوری پوری رات جاگتے رہتے، اور سینے سے ان کے جلنے کی بو آتی تھی، ایسا لگتا تھا ایسی بو آتی تھی جیسے کباب کے جلنے کی بو آتی ہے۔ اللہ اکبر، کہا ان کے دل میں جو ان کے سینے میں جو دل تھا وہ نبی کی محبت میں تڑپتا رہتا تھا، وہ نبی کے عشق میں تڑپتا رہتا تھا، اور اس کے تڑپنے سے بو پیدا ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکار کے کہتے ہیں جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے جوش ہے شور سے عشق والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ محنت سے نقاب میں ہے۔ وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، آپ نبی کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، اندر آرام فرماتے تھے، یہ نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے سو جاتے تھے، اتنی محبت تھی نبی سے، اتنا پیار تھا نبی سے، پروردگار عالم نے ان کو اس کی محبوب سے جدا نہیں کیا، بلکہ جب تک زندہ رہے نبی کے ساتھ رہے، اور آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ رہے، اور جب اٹھیں گے تو میرے آقا کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور میرے آقا میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ آؤ ذرا دیکھو کون ابو بکر صدیق رہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مطلع القمرین کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا صحابہ میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں عمر وہ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ آپ غمگین ہو گئی، نبی نے چہرے کو دیکھ کر کے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں سمجھ رہی تھی آپ میرے والد کا نام لیں گے، میں سمجھ رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی ایک نیکی جو غیر سار والی ہے وہ عمر کی ساری نیکیوں کے بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میرے عمر کی فضائل بیان کرو، میری عمر کی فضیلتیں بیان کرو۔ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اتنے دن تک عمر کی فضائل بیان کروں جتنے دن نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی تھی تب بھی میں عمر کی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتا، تب بھی میں عمر کی عظمت بیان نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی اپنی قوم کے درمیان؟ قرآن شریف میں آتا ہے 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آقا اگر میں اتنی دنوں تک فضیلت بیان کروں جتنی نوح علیہ السلام نے قوم کے درمیان تبلیغ کی تھی یعنی 950 سال تک، تب بھی میں عمر کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ فضیلت دیکھیں آپ، کہتے ہیں عمر کی فضیلت 950 سال تک اگر بیان کی جائے تو فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، بلبل سدرہ، طائر سدرہ، جنہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی تک پیغمبروں کی بارگاہوں میں حاضری دی وہی لے کر کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 950 سال تک عمر کے فضائل بیان کروں تو ان کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا۔ اور عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ تو سوچو ابو بکر کی فضیلت کیا ہوگی، سوچو ابو بکر کی شان کیا ہوگی، سوچو حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو یہ کون عمر فاروق اعظم ہے۔ آج تاریخ میں ہم نے حکمران بہت دیکھے، خلیفہ تھے عمر فاقے سے زندگی کاٹی، ہمارے دور کا حاکم پیالہ چھین لیتا ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم جنہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا
حساب لیا جائے گا وہ حضرت عمر فاروق اعظم آج حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم حکومت کر رہے ہیں، یہ کرسی ہم کو ہمارے ووٹروں کی سپورٹ کی وجہ سے ملی ہے۔ آؤ ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، آؤ ہمارے اکابرین کو دیکھو، آؤ ذرا امیر المومنین کو دیکھو۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا یا بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو عمر سے قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ آپ تھیلے کے اندر کھانا رکھ کر کے غریبوں کے گھروں کو تلاش کرتے تھے، ہر گھر میں پوچھتے تھے کہ بچوں نے کھانا کھایا؟ آواز آتی ہاں بچوں نے کھانا کھایا۔ جس گھر سے آواز آتی کھانا نہیں کھایا اس گھر میں آپ کھانا پہنچا دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ آخری گھر پہ پہنچے مدینہ شریف کے، کون؟ عمر فاروق اعظم، اور آپ نے ایک شخص کو کھانا کھلانے کے بعد کہا بھائی میں ابھی خلیفہ بنا ہوں، اس کے آگے کا معاملہ مجھے پتا نہیں ہے، ذرا یہ بتاؤ کیا ابو بکر صدیق اس سے آگے بھی کہیں کھانا لے کر کے جاتے تھے؟ تو کہا ہاں جنگل کی طرف ہم نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ عمر فاروق اعظم رات کی تاریکی میں نکل گئے، جب آپ نے ایک جھوپڑی دیکھی اس جھوپڑی کے اندر آپ داخل ہوئے، اس میں ایک بوڑھا شخص نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم اندر گئے، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کہا بڑے لیٹ آئے آج کھانا لے کر کے؟ کہا ہاں لیٹ ہو گیا۔ آپ نے کھانا کھلانا شروع کیا، کھانا کھلایا، بوڑھے نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ شکم سیر ہو گیا، کہا بس رہنے دیجیے۔ آپ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا، جب اس کے بعد آپ نے پانی پلایا، اور جب عمر فاروق اعظم چلنے لگے تو بوڑھے نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا ارے تو ہے کون، ذرا یہ تو بتا دے، اس سے پہلے جو کھانا لے کر آتا تھا میں اس کے کھلانے کا انداز الگ تھا اور تیرے کھلانے کا انداز الگ ہے۔ کہا ہاں جو تم کو اس سے پہلے 3 دن پہلے جو کھانا لے کے آتے تھے تمہارے لیے ان کے کھلانے کا انداز الگ تھا اور میرا انداز الگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں خلیفہ بنا اور میرا نام عمر ہے۔ کہا اچھا تم عمر ہو؟ کہا اس سے پہلے جو کھانا کھلاتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو اس بوڑھے نے رو کر کے کہا تھا ہاں میں جان گیا تم عمر ہو، ارے وہ 2.25 سال تک مجھے کھلاتا رہا، اس نے کبھی مجھے اپنا نام تک نہیں بتایا، اور تم نے آج پہلے دن مجھے کھلایا اور تم نے آج اپنا نام بتا دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو فوٹو کھینچ کر کے پہلے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کو غلہ بانٹتا ہے تو پہلے فوٹو کھینچ کر کے اسے انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ سے اپلوڈ کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے فلاں غریب کی مدد کرتا ہوا آپ کا بھائی۔ ایک اکیلا مریض کو کئی لوگ دیتے نظر آتے ہیں اور فوٹو سوشل میڈیا میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ آؤ سیکھو حضرت ابو بکر صدیق سے، 2.25 سال تک آپ بوڑھے کو کھلاتے رہے، اپنا نام تک نہیں بتایا، اور کھلانے کا انداز یہ کہ لقمہ پہلے اپنے منہ میں رکھتے تھے، باریک کر کے چبا کر کے اس بوڑھے کے بزرگ کے منہ میں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شانتی حضرت ابو بکر صدیق کی، جو غریبوں کی مدد کرتے تھے، جو غریبوں کے کام آتے تھے، جو غریبوں کے گھروں پہ کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے سرمایہ دیا ہے، آج دولت ہونے کے باوجود ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے خاندان والوں کا خیال نہیں رکھتے۔ گھر میں بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، گھر میں بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، بھانجیاں شادیوں کے لیے بیٹھی ہیں، اور یہ صاحب ہے کہ نینی تال کے ٹور کرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی شملہ مسوری گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اور کس حال میں دنیا میں یہ موت آ جائے۔ اس حال میں دنیا سے زیادہ امام غزالی فرماتے ہیں انسان مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے اور اچھا انسان لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے۔ اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ لوگ یہ کہیں کہ ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے، لوگوں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ ارے اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر امام صاحب کہتے لہد میں مشک رخے شخص کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جشن
بن کے دنیا سے جاؤ، متقی بن کے دنیا سے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، سرمایہ سے نوازا ہے، کتنے احسان ہیں اس رب کے، اور ہم کتنا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کبھی زندگی پہ اپنی غور کر لیا کرو، محلہ قریشیان لندن میں رہنے والوں اپنی زندگی کو دیکھ لیا کرو۔ اللہ نے آنکھیں سلامت دی ہے، اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں، اللہ نے کان سلامت دیے ہیں، اللہ نے دنیا سلامت دی ہے، اللہ نے یہ ہاتھ دل سلامت دیا ہے۔ ارے ان کو دیکھو جو کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر لگا لیا کرو، دیکھا کرو ان کو، دیکھا کرو جن کے ہر دن گردوں کی دھلائی ہوتی ہے، ان کو دیکھ لیا کرو جن کے ہاتھ میں جو ہے بال پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیا کرو جن کی آنکھوں کی روشنی سلامت نہیں، ان کو دیکھ لیا کرو جن کے پاس قوت سماعت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا۔ ایک قسم سے چاول سے پیٹ بھر جاتا، اس نے الگ الگ قسم سے چاول ہمیں عطا کیے۔ ایک قسم سے گوشت سے پیٹ بھر جاتا، اس نے الگ الگ قسم سے گوشت ہم کو عطا کیے۔ ایک قسم کی دال سے ہمارا پیٹ بھر جاتا، اس نے الگ الگ قسم کی دالیں ہم کو عطا کی، اور ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس کا کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آج مسجد دیکھو ہماری سنی ہو گئی، ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے۔ ابھی عید پر ایک فلم ریلیز ہوئی، مسلمان نوجوانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے فرسٹ شو دیکھنے کے لیے گئے، اس کا شو دیکھنے گئے جو تمہیں جانتا تک نہیں، اس کی فلم ہٹ کرانے گئے جو تمہیں پہچانتا تک نہیں۔ ارے اس کے نام پہ تم نے مال لٹایا جو تمہیں پہچانتا تک نہیں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، محبت اپنے نبی سے کرو، پیار اپنے نبی سے کرو۔ جو میرے آقا اس دنیا میں تشریف لایا تو ہم گناہگاروں کو یاد کرتا ہوا آیا، جب معراج کو تشریف لے گیا تو ہم گناہگاروں کو یاد کرتا ہوا لے گیا۔ میرا نبی جب ان کے قرب خاص میں پہنچا تو ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے، اور جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے، جب جبرائیل انور میں نبی کو اتارا گیا، تب نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، لبائے مبارک ہل رہے تھے، صحابہ نے کان لگا کر کے سنا تو کہا اس وقت میرے نبی اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکار کے کہتے ہیں، جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رسا، جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رسا، یا تو اس کی اپنی عادت کیجئے چلتا انہی کی صبح سے جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں میں دل، یا رسول اللہ کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی سے محبت کرو۔ آج یہ اسلام کا گلشن سجا سجایا ہم کو مل گیا، کوئی قربانی نہیں دینا پڑی ہمیں، کہیں ہم کو لے کہیں پر جو ہے اسلام کے لیے جانا نہیں پڑا۔ تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو یہ اسلام کیسے پہنچایا میرے نبی نے ہم تک، اتنی آسانی سے اسلام ہم تک نہیں پہنچا۔ نبی کریم جب حجرے سے باہر نکلے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت یہ کہیں کہ حجرے میں واپس چلے جاتے کہ مجھے کیا پڑی ہے اپنے طلبے لہو لہان کرانے کی، یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے جو جانے تو نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہو میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا۔ میرے آقا جب باہر تشریف لائے، حرم شریف کے اندر آقا نماز پڑھ رہے تھے، ایک ظالم نے ایسا چادر کا پھندا نبی کے گلے میں ڈالا کہ میرے آقا کی گردن شریف پہ چادر کے نشان پڑ گئے۔ اونٹ کی اوجڑیاں نبی کی پشت پہ رکھی گئی۔ ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والوں، اپنی جان سب سے پیاری ہوتی ہے۔ آج کہیں پر حملہ ہو جائے تو دوست کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں چادر کا پھندا ڈالا گیا تو اس وقت کون تھا جو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آگے بڑھا؟ اسی ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آپ نے جا کے کفار کو ہٹایا تو کفار نے نبی کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ وہ اپنی سمجھ میں آپ کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ گھر والوں کو پتا چلا قبیلہ بنی تمیم کو، تو کہا کہ اگر موت ہو گئی ابو بکر صدیق کی اس موت سے، اس مار سے، تو پھر ہم قریش کو بتائیں گے، پھر ہماری بھی تلواریں نکلیں گی، پھر ہمارا قبیلہ بھی باہر آئے گا۔ لے کر کے آیا ابو بکر صدیق کو جب ہوش آیا
تو گھر والوں نے پوچھا کیسے کیا حال ہے؟ نے کہا میرا حال مت پوچھو، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے؟ میرے نبی کی حال یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قبیلے کے کچھ لوگ یہ کہہ کے چلے گئے جن کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے، اب بھی یہ انہیں کو یاد کر رہا ہے، ان کو چھوڑ نہیں رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ، ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ کہا امی بس مجھے ایک بار میرے نبی کا دیدار کرا دیا جائے۔ تو عمر فاروق اعظم کی بہن تھی ام جمیل، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا تھا، تو ان کو بلایا، ایک ہاتھ کا سہارا ماں نے دیا، دوسرے ہاتھ کا سہارا ام جمیل نے دیا، اور دار ارقم میں میرے آقا تشریف فرما تھے، جب لے کر کے ابو بکر صدیق کو چلے، اور جیسے دار ارقم دروازے پہ پہنچے، جب دروازہ کھولا گیا تو میرے آقا نے ابو بکر صدیق کا حال دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت کرتے تھے میرے آقا اپنے صحابی سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اب تمہارا حال کیسا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا دیدار کر لیا، ہمارا حال بہتر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہا تھے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بنا دیے ہیں۔ فرمایا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گنچے بسا۔ سبحان اللہ۔ ایسی محبت تھی نبی سے، ایسا پیار تھا نبی سے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اللہ اکبر، اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے اپنی جان نبی پہ نچھاور کر دی، مال نبی پہ نچھاور کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ہر غزوے میں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شرکت فرمائی، ہر جنگ میں اپنے نبی کے ساتھ آئے۔ جنگ احد میں آپ خیمے میں پہرا دیتے تھے، اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس رب کی راہ میں خرچ کرو، اور اس رب کی پکڑ سے ڈرو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں صحت پہ اور دولت پہ کبھی بھروسہ نہ کریں، کیونکہ بیماری لگنے میں وقت نہیں لگتا ہے اور پیسے کے جانے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ بڑے بڑے دولت والے ایسی ایسی بیماری آئی کہ انسان جو ہے وہ بالکل غریب فقیر ہو گیا، لیکن بیماری صحیح نہ ہو پائی اور اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اس رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اس رب نے ہمیں زندگی کی سانسیں دی ہیں، زندگی کی ڈور چل رہی ہے، تو اس رب کی پکڑ سے ڈرو۔ ہم نے بڑے بڑے دولت مند کو ہم نے آج زمین پہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا، اور ننگے پاؤں چلنے والوں کو کاروں میں فخر کر ہوئے دیکھا۔ اور رب ہے قرآن میں فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، مدینے والے مصطفیٰ سے سچی محبت کرو، نبی کے صحابہ سے سچی محبت کرو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، آپ کبھی جو ہے بیت المال سے پیسہ نہیں دیتے تھے۔ آپ 2.25 سال تک امیر المومنین رہے، لیکن کبھی آپ نے بیت المال سے پیسہ نہیں لیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ اتنا خرچہ ہے، ان کے بچے ہیں، تو کیوں نہ ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، ان کی تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ تو آپ کی تنخواہ رکھی گئی تھی، اس تنخواہ سے حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے یہاں کا حال کیا اگر پردھان جی بھی بن جائے گا تو حال ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سوچتا ہے جتنا پیسہ میں نے خرچ کیا الیکشن میں، پہلے اس کو میں پورا کر لوں، پھر اس کے بعد کوئی وکاس دیکھوں گا۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم، وہ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے بیت المال سے کوئی پیسہ نہیں دیا، اور عمر فاروق اعظم تو اس ذات کا نام ہے کہ آپ کی کوٹھی تلاش کرنے کے لیے جب روم کا سفیر آیا تھا تو مسلمانوں سے پوچھتا ہے عمر کی کوٹھی کہاں، بنگلہ کہاں؟ کہا عمر کی کوئی کوٹھی نہیں ہے، کوئی بنگلہ نہیں ہے، جیسے ہمارے کچے مکان ہیں ایسے ہی ان کا بھی ایک مکان ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، آدھی دنیا میں حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، جنگل میں پیڑ کے نیچے سو رہے آرام سے۔ تو وہ جب گیا تو کانپنے لگا، ڈرنے لگا، اکیلے ہیں وہ ڈر رہا ہے۔ آپ بیدار ہوئے، فرمایا
روتا کیوں ہے, کانپتا کیوں ہے, ڈرتا کیوں ہے؟ میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرایا کرتا تھا, میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اس نے کہا ایک بات بتائیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کبھی بھی جو ہے مجھے اتنا ڈر محسوس نہیں ہوا, آج کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ ایمان کی حیبت ہے. اب قرآن کی آیت سنو, رب فرماتا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, تم مومن بن جاؤ, کافروں کے دلوں میں تمہارا ڈر ہم ڈال دیں. آج ہم جو ڈرتے نظر آ رہے ہیں نا, وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا, ورنہ مسلمان کی وہ شان رہی ہے کہ ڈر نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے پھرا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے توپ تو کیا چیز, دیکھ تو کیا چیز ہے, ہم توپوں سے ڈر جاتے تھے, اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے, گزرا ہے حدوں سے مسلمان کبھی, اور کہاں دشت تو دشت ہے, دریا میرا چھوڑے ہم نے, صاف بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. مسلمان صرف ہم نام کے رہ گئے ہیں. اگر صحیح معنی میں ہمارے نامہ اعمال کا جائزہ لیا جائے تو صحیح معنی میں ہم کامل مومن بھی نہیں نکلیں گے. مسلمان کی شان کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے جس کی دوسرے مسلمان محفوظ نہیں, جو نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دے نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دے. کہ آج ہم اپنے نبی کے اس فرمان پہ عمل کر رہے ہیں, کہ آج ہم اپنے نبی کے بتائے راستے پہ چل رہے ہیں. بیٹا باپ کو تکلیف دے رہا ہے, بھائی بھائی کو تکلیف دے رہا ہے, پڑوسی پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے. یہ حالات آج ہماری زندگی کے ہوتے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والوں, آؤ میں آپ کو ایک واقعہ ابو بکر صدیق کا بیان کر کے پھر اپنی بات کو تقریر کو یہیں پر ختم کر دوں. دیکھو کون ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن اپنے والد کو ایسے زور کا دھکا مارا کہ وہ دور جا جا کے گرے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے سامنے میرے نبی کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دیا تھا, کوئی نازیبہ کلمات بول دیے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا تو آپ نے اپنے والد کو دھکا دیا, وہ دور جا جا کے گرے. جب میرے آقا کو اس بات کی خبر ہوئی, جب میرے آقا کو پتا چلا تو میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کیا تم نے اپنے والد کو دھکا دیا ہے, کیا تم نے اپنے والد کو دھکا دیا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ, وہ آپ کی شان میں نازیبہ کلمات بول رہے تھے. یا رسول اللہ, وہ آپ کی شان میں نازیبہ کلمے بول رہے تھے, اس لیے آقا میں نے انہیں دھکا دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ تمہارے باپ ہیں, وہ تمہارے والد ہیں. ابو بکر آئندہ ایسا مت کرنا. دیکھو میرے آقا کا ایک فرمان عالی شان یہ ہے, جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ماں باپ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا ہما ناروں کا, وہ تمہارے لیے جنت نہیں ہے, وہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی نے پوچھا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کروں, نبی نے فرمایا حسن سلوک کرو. کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ کافر ہوں, نبی نے فرمایا اگرچہ وہ کافر ہوں, اگرچہ وہ کافر ہوں, اگرچہ وہ کافر ہوں, تب بھی ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے گا. اللہ اکبر. اس بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے, نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا کہ اپنے والد کو آئندہ تکلیف مت دینا. اس سے پتا چلا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, باپ کی شان کیا ہوتی ہے. اس کا پتا ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں, پھر ہم چراغ لے کے ڈھونڈتے ہیں تو باپ جیسی شخصیت نہیں ملے گی, ماں جیسے محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی. اے محلہ قریشیہ میں رہنے والوں, میری قوم کے نوجوانوں, اتنا یاد رکھنا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے. جب شدت کی گرمی پڑتی ہے, جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے, جب گرم گرم لو کے تھپیڑے ہونٹوں کو خشک کر دیتے ہیں, اس وقت سب سے بہتر و مناسب سایہ جو مانا جاتا ہے وہ درخت کا سایہ مانا جاتا ہے. درخت کے پتے گرمی میں توڑ کے دیکھنا, پتے اوپر سے گرم ہوتے ہیں تب رہے ہوتے ہیں, لیکن نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں پہنچاتے ہیں, نیچے بیٹھنے والے کو آرام پہنچاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے, جس دن یہ پیڑ آنگن سے گر جائے گا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی, اس دن گرم گرم لو کے تپیڑے بھی پریشان کرے گی. شاید کہتا ہے اے زیادہ باپ
سائے کی نہ قدری نہ کر دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا جس دن یہ سایہ سر سے اٹھ گیا اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو باپ جیسے پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی اے نوجوانوں کبھی تمہیں یہ لگے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا تو چلے جایا کرو آسام چوراہے کی طرف چلے جایا کرو اسٹیشن روڈ کی طرف یہ رات کے 3 بجے ان کو گاڑی لے کر کے کھڑا ہونے والا یہ باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے 4 پیسے کما لوں گا میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے ایسی شدت کی سردی میں جس میں آدمی کا لحاظ سے باہر نکلنا مشکل ہے کوئی بس لے کر کے جا رہا ہے کوئی ٹرک لے کر کے جا رہا ہے کوئی رات میں آٹو رکشہ لے کر کے روڈ پہ کھڑا ہو کر کے سردی میں ٹھٹر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ میری اولاد کے لیے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے اس کے خرچے میں کام آئیں گے اس کی تعلیم میں کام آئیں گے اس کے ایجوکیشن میں کام آئیں گے آج وہی اولاد جوان ہو جائے 4 پیسے سے کمانے لگے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے آج ہمارے کمرے میں جاڑوں میں گرم ہیٹر کا انتظام ہے آج گرمیوں میں ہمارے کمروں میں اے سی لگا ہوا ہے کبھی ہم نے دیکھا ہمارے ماں باپ تینوں میں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں جھوپڑیوں میں رہ کر کے زندگی گزار رہی ہے کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا ہم قیامت میں کون سا منہ لے کے جائیں گے اپنے نبی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے شافعی محشر کے سامنے قیامت میں ہمارے نبی نے ہم سے پوچھ لیا بڑھاپے میں ماں باپ کی دولت ملی تھی بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو کیا کہو کہ ان کا بستر گھر سے باہر کر کے آئے ہیں کیا کہو کہ انہیں نیندوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے ہیں کیا کہو کہ انہیں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے ہیں یاد رکھنا امام غزالی فرماتے ہیں اور مولانا روم فرماتے ہیں پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید لگا کے مت بیٹھنا کہ بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہارا سہارا بن جائے گی اللہ اکبر اتنا یاد رکھنا ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا ابا میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئی تو ایک جواب دیا تھا بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مل گئی باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے باپ کون سی پریشانی نہیں اٹھاتا اپنی اولاد کے لیے آج اولاد کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی آج اولاد کو واٹس ایپ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی آج اولاد کو انسٹاگرام پر تصویریں اپلوڈ کرنے سے فرصت نہیں ملتی یاد رکھنا نوجوانوں ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی ہر چیز تمہیں فیس بک پہ نہیں ملے گی ہر چیز تمہیں انسٹاگرام پہ نہیں ملے گی ہر چیز تم کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں زندگی کیسے جی جاتی ہے یہ طریقہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں پھر چراغ لینے بھی ہم ڈھونڈیں گے تو ماں باپ کے سر سے کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی شاید پکار کر کے کہتا ہے ایسے ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا جس دن یہ پیڑ آنگن سے اکھڑ گیا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی گرم گرم لوگ پیڑے پریشان کریں گے باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے یہ آٹو رکشہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ بسیں چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ ٹرک چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے ارے شدت کی سردی میں آدمی باہر نہیں نکلتا اپنی چادر سے لحاف سے وہ لے کر کے روڈ پہ بس چلاتا نظر آتا ہے یہ ایک باپ ہی تو ہے جو 3 سال کے لیے سعودی کمانے جا رہا ہے یہ ایک باپ ہی تو ہے جو اپنی اولاد کے لیے پیسے بھیج رہا ہے وہ ایک باپ ہی تو ہے ارے باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے یہ اسکول کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے یہ کالج کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے یہ کوچنگ کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے ارے یہ عالم بنانے والا ایک باپ ہے حافظ بنانے والا ایک باپ ہے قاری بنانے والا ایک باپ ہے ماسٹر بنانے والا ایک باپ ہے ڈاکٹر بنانے والا ایک باپ ہے انجینئر بنانے والا ایک باپ ہے یہ باپ ہی تو ہے جو اپنی پوری زندگی اولاد کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے 5-6 اولاد کو ایک ماں باپ پال لیتے ہیں اور 5-6 اولاد سے ایک ماں باپ نہیں بنتے ہیں بڑھاپے میں ان کا بٹوارا کر دیا جاتا ہے اتنا یاد رکھنا باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا
बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, वक्त ठुकरा देते मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसा आ जाएगा। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नबी ने फरमाया जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। एक का इंतकाल हो गया, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उनकी जिंदगी में उनकी ज़ियारत। आज हमारे हालात ऐसे बनते चले गए, हम दुनिया में घिर कर दुनिया के लहबो लहब में मस्त हो गए, भूल गए वो बाप जो प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ के चला गया, वो बाप जो जायदाद हमारे लिए छोड़ करके चला गया, हमने उनके लिए क्या किया। ऐ नौजवानों कभी कब्रिस्तान चले जाया करो, आका फरमाते मन दखलल मकाबिर फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब आता है। कब्रिस्तान चले जाया करो, जो कब्रों में लेते हैं आका फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीबिल मुतगब्बिस यंतज़िरु तादात तलहक़हु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है, वो इंतजार कर रहे हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है, पड़ोसी पड़ोसी की दुआ का इंतजार कर रहा है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने अजीजों की कब्र पे जाकर के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। ये एक पैगाम है, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आला हज़रत ने फरमाया माँ बाप के इंतकाल के बाद ये हक औलाद के ऊपर रह जाता है कि औलाद माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, बख्शिश की दुआ करते रहे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नबी ने फरमाया अबू बकर तुमने अपने वालिद को धक्का दिया। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो आपकी शान में नाज़ेबा कलिमात बोल रहे थे। नबी ने फरमाया आइंदा अपने वालिद को धक्का मत देना, वो तुम्हारे बाप। मेरे नबी ने फरमाया आइंदा अपने वालिद को धक्का न देना। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत रसूल देखिए। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह वो तो खैर हो गई, उस वक्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं अपने वालिद की गर्दन उड़ा देता था। सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे थे। ये नबी से मोहब्बत थी, ये नबी से प्यार था उनका, नबी से सच्ची अकीदत थी उनकी। आला हज़रत पुकार उठे सिद्क़ व अदल करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, और कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल वाले मेरी सरकार के। कहते हैं ऐ मुर्तज़ा अतीक व उमर को खबर न हो, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। ऐ मुर्तज़ा अतीक व उमर को खबर न हो, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। मौला अली शेर खुदा को बुला के फरमाते हैं ऐ अली जिस बर्तन से तुमने नबी को गुस्ल दिया है मेरे, उसी बर्तन से मुझे भी गुस्ल दे दो। और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे रोज़ा रसूल पे ले जाना और हुजूर के रोज़े पे जाकर के अपने लिए कहा कि इस गुलाम का सलाम अर्ज़ करना और कहना या रसूल अल्लाह आपका यारे गार आया है, इजाजत हो तो आपके पहलू में दफन कर दें, और अगर दरवाजा न खुले नबी के हुजरे का तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर दें। मौला अली शेर खुदा भी जानते हैं कि हुजूर जिंदा है, और अबू बकर सिद्दीक़ भी जानते हैं कि हुजूर जिंदा है, तभी ये वसीयत की कि मेरा जनाजा नबी के रोज़े पे ले जाना। और मौला अली शेर खुदा जैसे ही हुजूर के रोज़ा मुबारक पे पहुंचे तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर के सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपका यारे गार आया है, इजाजत हो तो आपके पहलू में दफन कर दें। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक अपने आप खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है, अंदर से आवाज आती है अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास में ला करके दफन कर।
حبیب کو حبیب کے پاس میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے مولا علی شیر خدا جو نبی کو پکار رہے ہیں، اور ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آج پورنپور سے نبی کو پکارو تو بھی نبی سنتے ہیں، پیلی بھیت سے نبی کو پکارو تو بھی میرے نبی سنتے ہیں، سفر میں پکارو تو نبی سنتے ہیں، حضر میں پکارو تو نبی سنتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے پکارو تو میرے نبی آواز کو سنتے ہیں۔ شاعر پکار کے کہتا ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو سزا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میری ہر سانس ان کی آنکھوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار میرے جشن دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، وقت کافی ہو گیا، 12 بجے پروگرام ختم کرنا تھا، 12:17 ہو گئے، اور آج بہت دیر سے تشریف فرما ہے۔ یہ محبتیں ہیں سید صاحب قبلہ کی، یہ پیار ہے سید صاحب قبلہ کا کہ ایسی ضعیفی کے عالم میں بھی آپ لوگ جب بھی محبتوں کا خراج سید صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، وہ آپ کی محبتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ کی بستی میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دل سے محبت کی بستیاں۔ حضرات، یہ آل رسول ہیں، خوشبو بتا رہی ہے یہ جنت کا پھول ہے، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ یہ نسبت بہت ہے ہمارے لیے، مدینے والے مصطفیٰ کی آل ہونا یہی نسبت ہمارے لیے کافی ہے۔ سید ہے، آل رسول ہیں، اللہ اکبر، کرے غرور نہ کم وقت اپنی قسمت پر، بہت بڑا ہے یہ چھوٹا سا کاروان حسین، اور یزید وقت سے کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے، ابھی زمین پہ زندہ ہے خاندان حسین، ابھی حسین کا خاندان موجود ہے۔ آل رسول تشریف فرما ہے، سید صاحب قبلہ کی دعائیں لیجئے گا۔ ارے جب آل چل جائے گی تو باپ کو دادا کو ویسے ہی پیار آ جائے گا۔ اپنی قسمت میں ناز کرو، سید صاحب قبلہ کی موجودگی ہے، سید صاحب قبلہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن کی کئی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق صرف متقی نہیں ہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور آپ کو صرف متقی نہیں کہا گیا ہے، اتقا کہا گیا ہے، یعنی بہت بڑے پرہیزگار ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن رکھیے گا، ایسے ہی ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن رکھ کر کے ان کے ذکر کی محفل کو ہر سال سجاتے رہیے گا، اور آل رسول کی دعائیں دیتے رہیے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سخت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔